کہ ایکسپلائٹ کریں، لیکن ان کے بھارت نواز ایجنڈے نے ان کی حقیقت عوام کے سامنے کھول دی، اور جب عوام نے پاکستان کی خاطر قربانیاں دینے والے شہداء کے لواحقین کو دیکھا تو انہیں ساری صورتحال کا ادراک ہوا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی حکومت نے دہشت گردوں اور علیحدگی پسندوں کے ساتھ روابط رکھنے والی خواتین کو اسلام آباد میں بیٹھنے اور قانون کے دائرے میں احتجاج ریکارڈ کرانے کا پورا موقع فراہم کیا۔ میں نے بھی اسلام آباد میں جا کر شہداء کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور دھرنے دینے والی خواتین کو پاکستان کے پرچم تلے مذاکرات کی پیشکش کی۔ بھارت کی بلوچستان کے حالات خراب کرنے کی مذمت کی اور بھارت کو خبردار کیا کہ وہ عالمی دہشت گرد کے کردار سے باز آ جائے۔ اب چور کی داڑھی میں تنکے کی طرح مہارنگ نے الزام لگایا کہ انہیں اور یہاں کے خاندانوں کو کچھ ہوا تو میں یعنی جان اچکزئی اور وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ پر اس کی ذمہ داری عائد ہوگی۔ ہم سیاسی کارکن ہیں اور کسی قسم کی دہشت گردی سے ہمارا تعلق نہیں، البتہ ہم ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہیں اور پاکستان کے مستعد ادارے دہشت گردوں سے نمٹنا جانتے ہیں۔ البتہ ہم بھارت کے ہاتھوں میں کھیلنے والے پاکستان کے بلوچ بھائیوں کو عام معافی دلوا کر قومی دھارے میں لا رہے ہیں۔ مزید علیحدگی پسند جلد قومی دھارے میں آنے والے ہیں۔ شاید ان کوششوں سے بکلا کر مہارنگ الزامات پر اتر آئی ہے۔ اسلام آباد میں ان کی سہولت کاری کرنے والے بدنام زمانہ دانشوروں نے علیحدگی پسندوں کے لیے اور آئینی اداروں کے اہم لوگوں کے خلاف آؤٹ آف فرسٹریشن میدان سجانے کی کوشش کی اور اوٹ پٹانگ بیانات بھی دینے لگے۔ یہ اسلام آباد میں بیٹھے نامنہاد دانشوروں کا آئیڈیا تھا کہ بلوچ علیحدگی پسندوں کی حامی خواتین کے ذریعے وہ عالمی سطح پر پاکستان کا تشخص خراب کریں گے۔ ان میر جعفروں کو منہ کی کانی پڑی۔